روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدترین کھانا وہ ولیمہ کا کھانا ہے جس کے لیے مالدار تو بلائے جائیں اور فقراء چھوڑ دیے جائیں، اور ایسے ولیمے میں زیادہ نام و نمود ہی ہوتا ہے، اور ایسا ولیمہ جس میں صرف عمرہ کو دعوت دی جائے، عمرہ بلائے جائیں اور فقراء کا تصور بھی نہ رکھا جائے، نہ انہیں بلایا جائے، نہ طلبہ کو کوئی دعوت دی جائے، تو ایسا ولیمہ للہیت سے خالی ہوتا ہے، اس میں للہیت نہیں ہوتی۔ آج کل خوشی کی دعوتوں میں عموماً عمرہ اور موت وغیرہ غمی کی دعوتوں میں فقیر اور طلبہ بلائے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ فقیر دعائیں کرتے ہیں کہ خدا کرے امیر مریں تاکہ ہم کو کھانا اور خیرات ملے۔ اگر ولیمہ اور دیگر خوشی کی دعوتوں میں بھی فقراء بلائے جائیں تو یہ فقراء خوشی کی بھی دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں میں بڑا اثر اور بڑی برکتیں ہوتی ہیں کہ اگر ولیمہ میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو، کچھ فقراء کو، کچھ مدارس کے طلبہ کو خصوصی طور پر ان کو دعوت دی جائے اور VIP انداز میں ان کو کھلایا جائے کھانا، تو یہ جو دعائیں دیتے ہیں، ان دعاؤں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زوجین کی جو زندگی ہے آنے والے وقت کے لیے بڑی خوشحال زندگی ہو جاتی ہے، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کی زندگی کا سفر آگے بڑھتا رہتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان میں بہت زیادہ جو ہے پیار و محبت کا جو ہے ایک درخت سمجھ لیجیے پروان چڑھتا ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں ان دعاؤں کی برکت سے بچے بھی بڑے اچھے اور نیک اور صالح پیدا ہوتے ہیں۔ مگر ہمارے معاشرے کا یہ عجیب و غریب کلچر بنا ہوا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ولیموں میں فقراء اور طلبہ کو بلایا جائے، بس صرف امیر اور امیر، یہ ان امیروں کو بلاتے ہیں، ان لوگوں کو بلاتے ہیں، عمرہ کو بلاتے ہیں جن کو وہ کھانا روز ملتا ہے جو آپ ولیمہ میں کھلا رہے ہیں، کبھی ڈھابوں پہ، کبھی ہوٹلوں پر، کبھی وہ خود بنا کے کھا لیتے ہیں، ان کے پاس اللہ نے استطاعت بھی ہوتی ہے، اور ولیمہ کا کھانا ایک اچھا کھانا ہے اور اچھے انتظام سے بنایا جاتا ہے۔ اس میں خاص کر کے ان لوگوں کو ضرور بلانا چاہیے جن کو وہ کھانا آسانی کے ساتھ نہیں ملتا، مہینوں وہ کھانا نہیں کھا پاتے جو ولیموں میں کھانا بنتا ہے اور پکتا ہے، تو ایسے کھانوں پر ان لوگوں کو دعوت دینا چاہیے، اللہ کے ان بندوں کو بلانا چاہیے جن کو اس کھانے کو کھانے کے لیے انہیں بہت کچھ انتظام اور روپیوں کا بندوبست کرنا پڑے، تو ایسوں کو اگر دعوت دیں اور وہ کھانا کھائیں تو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور دعاؤں کا اثر آپ کی زندگی، زوجین کی زندگی پر کافی اثر رکھتی ہے۔ مگر انہیں بعض لوگ ان دعوتوں میں فقراء کو بھی بلاتے ہیں ولیموں میں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فقیروں کو دعوت دیتے ہیں مگر انہیں سب سے پیچھے اور ذلت اور خواری سے کھلاتے ہیں، یہ اور زیادہ برا ہے۔ فقراء بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اب سوچیں کہ اگر آپ دعوت میں بلا بھی لیا، ولیمہ میں اگر آپ نے فقراء کو اور مدارس کے طلبہ کو اگر دعوت میں آپ نے بلا بھی لیا، تو کرتے کیا ہے، جہاں پر VIP انتظام ہوتا ہے خاص اور مخصوص لوگوں کا، جو آج کی زبان میں کہہ لیا جائے کہ امیر ترین لوگوں کا جہاں انتظام ہوتا ہے، وہاں پر ان کو نہیں بلایا جاتا، انہیں سائڈ کہیں ایک کسی خاص حال میں، کسی مدارس میں، کسی مدرسے میں، کسی کے گھر میں ایک جگہ ٹاٹ بچھا کر کے، دری بچھا کر کے انہی میں کھلانا چالو کر دیتے ہیں، اور اسی میں فقراء کو اور جو ہے طلبہ کو بلا کے کھلا دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا ثواب کا کام کر لیا، حالانکہ ثواب نہیں، یہ اور زیادہ برا ہے۔ فقراء بھی ہمارے بھائی ہیں، یاد رکھیں، تو ایسا سلوک کرنے سے بچیں، کیونکہ پیارے آقا نے اگر یہ فرمایا کہ بدترین کھانا وہ ولیمہ کا کھانا ہے جس کے لیے مالدار تو بلائے جائیں اور فقراء چھوڑ دیے جائیں، تو یہ آپ کو اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے متعلق بہت غور و فکر کریں، ورنہ پھر اس کا بھی بہت سخت حساب و کتاب ہے۔